محمد یا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 2 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 2 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ. دعا یدعو بلانا پکارنا، اور انسان بلاتا ہے شر کو. دعاءہ بالخیر، خیر کے بلانے کی طرح. اصل میں تھا کدعائہ، ایسے جیسے خیر کو بلایا جاتا ہے، یعنی شر کو کا ایسے طلبگار ہے جیسے خیر کو طلب کرنا چاہیے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان جلد باز. عجول عجلت سے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے بنایا اور رات کو. آیتینی، دو نشانیاں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو رات والی نشانی کو ہم نے سیاہ بنایا. محا یمحو کا اصل معنی ہوتا ہے مٹا دینا. تو رات کو چونکہ چیزیں نظر نہیں آتی تو اس لیے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا رات کو ہم نے دھندلا بنایا یا رات کو ہم نے سیاہ بنایا، یعنی مٹی ہوئی چیز بنایا جس میں سب کچھ مٹ جاتا ہے. تو ہم نے پیدا کیا رات کو اور دن کو دو آیتیں، یعنی ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں. فمحونا آیت اللیل، پس ہم نے رات کی نشانی کو اندھیرے والا بنایا. وجعلنا آیت النہار مبصرۃ، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا. مبصرہ، بصارت آنکھوں کو کہتے ہیں نا، یعنی روشن. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اس دن میں. وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جانو. عدد السِّنِينَ، سن سال کو کہتے ہیں، سالوں کا عدد. والحساب، اور حساب جانو، یعنی جو سال ہے نا کنٹینیو چل رہے ہیں، 1 سال 2 سال، یہ حساب دن اور رات سے تمہیں پتہ چلے گا، ٹائم کا پتہ چلے گا، اور بہت سارے حساب و کتاب اس سے ہو سکیں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو. فَصَّلْنَاهُ، ہم نے کھول کے بیان کر دیا. تفصیلہ کھول کر، یعنی قرآن میں ہم نے ہر چیز کو، یعنی جو ضروری چیز ہے انسان کی ہدایت کے لیے، سب کو کھول کھول کے بیان کر دیا. وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان. أَلْزَمْنَاهُ، چمٹا دیا ہے ہم نے اس انسان کے ساتھ، یعنی اس کو چمٹا دیا ہے ہم نے. کیا؟ طائرہ، یعنی اس کے اعمال نامے کو چمٹا دیا ہے. طائر اصل میں پرندے کو کہتے ہیں. طیارہ اسی سے ہے نا، ہوائی جہاز کو. مطار عربی میں ایئرپورٹ کو کہتے ہیں، طیارہ اترنے کی جگہ. تو اب خوب سمجھیں اس طائر کا مطلب اعمال سے کیسے ہے. طائر پرندے کو کہتے ہیں. تو عرب لوگ پرندوں سے بدشگونی یا نیک شگون لیا کرتے تھے. بدشگونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرندہ بیٹھا ہے نا، اس کو اڑاتے تھے. اگر یہ اس طرف کو اڑ گیا تو اس کا مطلب کام کر لو، اچھا ہونے والا ہے فیوچر میں. ادھر کو اڑ گیا تو نحوست کے الٹا ہونے والا ہے. تو اس عمل کو، یعنی کسی کام کو دیکھ کر کوئی شگون لینا نحوست کا یا خیر و برکت کا، اس عمل کو تطیر کہا جانے لگا. تطیر یعنی طیر سے نکلا. تطیر کا معنی شگون لینا. جیسے سورہ یاسین میں ہے نا، انا تطیرنا بکم، لوگوں نے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، یعنی تمہاری وجہ سے معاذ اللہ نحوستیں آئیں گی. تو طائر سے یہ نکلا ہے. تو خیر، اور یعنی خیر ہوگا یا شر ہوگا، تو یہ طائر سے نتیجہ نکالتے تھے. تو اسی لیے ہر اچھے اور برے عمل کو بھی اس معنی میں طائر کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی اچھائی اور برائی کی ایک علامت ہے پرندہ، عرب کے یعنی ذہن کے مطابق اور ان کے نظریے کے مطابق. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لغت میں جب کوئی چیز شامل ہوتی ہے نا، تو جب وہ ہو جائے تو پھر اس کا استعمال جائز ہوتا ہے، کیونکہ اسلام اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا. اچھے اور برے شگون کے کانسیپٹ کو اسلام نہیں مانتا. لیکن چونکہ یہ لفظ ڈکشنری کا حصہ بن چکا ہے تو لفظ استعمال کرتا ہے قرآن، کیونکہ عربی میں نازل ہوا ہے نا قرآن. تو جو بھی عرب کے محاورے ہوں گے وہ استعمال کرے گا قرآن. ہم بھی بہت سارے الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جن کے پیچھے فلسفہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب وہ اردو زبان کا یا انگلش کا حصہ بن گئے تو پھر ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اب یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو اب یہ طائر جو ہے اچھے یا برے عمل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی استعمال ہو رہا ہے یہاں قرآن میں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان. أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، ہم نے چمٹا دیا ہے
اس کے اعمال کو فی عنقہ اس کی گردن میں، یعنی گویا اس کی گردن کا حالہ بنا کے، گردن کا ہار بنا کے اس کی گردن میں ہم نے ڈال دیا ہے، ہر انسان کو چمٹا دیا ہے، یعنی اس کے عمل کو چمٹا دیا ہے ہم نے فی عنقہ اس کی گردن میں۔ تو اس کا آسان ترجمہ کیا ہوگا؟ ہر انسان کے اعمال کو، اچھے اور برے اعمال کو ہم نے انسان کے گلے کا ہار بنا دیا ہے۔ جیسے گلے کا ہار گلے سے نہیں ہٹتا، وہ پڑا ہی رہتا ہے، تو تمہارے عمل بھی تمہاری گردن میں پڑے رہیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور نکالیں گے ہم اس انسان کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب۔ کتاب کا معنی لکھی ہوئی چیز، ایک مکتوب نکالیں گے۔ یلقاہ، انسان اس کتاب سے ملاقات کرے گا، منشورا، اس طرح کہ وہ کتاب پھیلی ہوئی ہوگی اس کے سامنے۔ نشرہ ینشرو کا معنی پھیلانا، منشور پھیلی ہوئی چیز، یعنی اس کا اعمال نامہ ایسے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوگا۔ اقرأ کتابک، پڑھ تو اپنی کتاب کو، یعنی یقال لہ، اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ تو اپنی کتاب۔ کفا بنفسک اليوم، کفا بنفسک، میں نے بتایا تھا کفا کے بعد جب با آتا ہے نا، جیسے کفا باللہ وکیلا، تو یہ با کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ کفا باللہ، اللہ کافی ہے، وکیلا کارساز ہونے کے لحاظ سے، تو یہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا۔ کفا بزیدن، زید کافی ہو گیا، نصیرہ مددگار ہونے کے اعتبار سے، تو یہ ترجمہ ہوتا ہے، یہ با کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ کفا بنفسی کا، تیرا نفس کافی ہے، الیوم آج کے دن، علیکا تیرے خلاف، حسیبہ حساب کرنے کے لحاظ سے، یعنی محاسبے کے لحاظ سے نا، تیرا نفس ہی تیرے خلاف کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ اپنی کتاب، اپنا اعمال خود پڑھ، اب ہمیں الگ سے تیرا حساب و کتاب لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے حساب و کتاب ہوگا تو، لیکن ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تیرا نفس ہی تیرے حساب کے لیے کافی ہے، خود تیرا نفس گواہی دے گا کہ تو کیا کچھ کر کے آیا دنیا میں۔ من اہتدی، جو شخص سیدھے راستے پہ چلتا ہے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ تو سیدھے راستے پہ چلتا ہے صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ، تو وہ تو صرف گمراہ ہوتا ہے، علیہا اپنے ہی خلاف۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، وزر یزیرو، یوزیرو تھا اصل میں، بوجھ اٹھانا، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، اوزار ہے نا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بھئی اپنے اوزار لے کر آؤ، بوجھ اور کوئی بھی وزن والی چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، کوئی، وازرۃ مؤنث اس لیے ہے کہ نفس عربی میں مؤنث کا لفظ ہے نا، یعنی کوئی بھی وزن اٹھانے والا نفس، لا تزر، وزن نہیں اٹھائے گا، وزر اخرى، دوسرے نفس کا وزن، کوئی بھی انسان دوسرے انسان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ ہم بھیج دیں پیغمبر کو، یعنی جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے، پیغمبر نہیں بھیجتے، ہم عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اردنا اصل میں اروَدْنَا تھا اکرمنا کی طرح، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، ان نُہْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو، امرنا مترفیہا، تو ہم حکم دے دیتے ہیں مترفی، اطرفہ یطرفو، اطرافن کا معنی اترانا، اکرمہ یکرمو کی طرح، مترف وہ لوگ جو اترائے جاتے ہیں، ان کو مال و دولت دیا گیا اور اس میں مستیوں میں لگ جائیں، وہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، بڑا اترا رہا ہے اپنے مال پہ، مترفینہ تھا اصل میں، مترفینہ، کہ ہم ان کے جو خوش عیش لوگ ہیں ان کو ہم حکم دیتے ہیں، مترفی ہا، اس بستی کے خوش عیش لوگوں کو ہم ان کو حکم دیتے ہیں۔ کیا حکم دیتے ہیں؟ یہ محذوف ہے، یعنی اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس بستی میں فسق کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان احکام کو فالو نہیں کرتے۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا، تو ثابت ہو جاتا ہے اس بستی پر، القول، ہمارا قول، وہ قول کیا ہے؟ عذاب کا قول، کہ ہم نافرمانوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ قول ثابت ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا، دمر یدمر تدمیراً، تباہ و برباد کر دینا، تہس نہس کر دینا، تو ہم پھر اس بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں، تدمیرا، تہس نہس کر کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، کتنی ہی بستیاں جو ہلاک کی ہم نے، من القرون یعنی بستیاں، قرن بستی کو کہتے ہیں، قرون اس کی جمع، من بعد نوح، نوح کی قوم، نوح کے بعد بھی کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو ہم نے ہلاک کر دی۔
وَكَفَى بِرَبِّكَ، میں نے بتایا تھا با کا کوئی یہاں ترجمہ نہیں ہوتا، وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور تیرا رب کافی ہے، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں پر، خبیرہ خبر کے یعنی خبیر کے اعتبار سے، خبیر کہتے ہیں جاننے والا، جس کے پاس خبر ہو، یعنی خبیر ہونے کے لحاظ سے، باخبر ہونے کے لحاظ سے تیرا رب ہی اپنے بندوں کے گناہوں پر کافی ہے، یعنی اس کو مزید گواہوں کی یا مزید معلومات کی ضرورت نہیں ہے حجت تمام کرنے کے لیے، بلکہ تیرا رب ہی اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے جج مجرم کو کہے نا کہ مجرم کے خلاف گواہ لے کر آؤ، مدعی کو کہے، اور مجرم مان نہ رہا ہو تو جج کیا کہے گا کہ بھائی میں ہی کافی ہوں، یعنی میں نے خود تجھے دیکھا ان برائیوں میں، تو الگ سے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی تیرے گناہوں پر باخبر ہونے کے لحاظ سے کافی ہوں، یعنی میرے پاس اتنی نالج ہے کہ میں ہی کافی ہوں۔ خبیرن بصیرہ، بصیرہ کا معنی دیکھنے والا، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر ہونے کے لحاظ سے اور ان گناہوں کو دیکھنے کے لحاظ سے کافی ہے، وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے۔ من کان یرید العاجلہ، وہ شخص جو جلدی چاہتا ہے، عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں جو جلدی ملتی ہے ہمیں، یعنی الحیات العاجلہ، جو شخص اس دنیاوی زندگی یعنی جو جلدی ملنے والی زندگی ہے اس کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کا طلبگار ہوتا ہے، عجلنا لہ فیہا، تو ہم بھی جلدی جلدی دے دیتے ہیں اس کو، لہو اس شخص کے لیے جلدی کر دیتے ہیں، فیہا اس دنیا میں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، یعنی جو ہم چاہتے ہیں اس شخص کو اس دنیا میں جلدی سے ہی دے دیتے ہیں، یعنی آخرت میں نہیں دیتے بلکہ دنیا میں ہی جلدی دے دیتے ہیں۔ جلدی سے مراد یہ نہیں کہ فوراً دے دیتے ہیں، جلدی سے مراد اس دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں اس کو جلدی کہا جا رہا ہے۔ لمن نرید، اور دیتے اس شخص کو ہے جس کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں، یعنی ما نشاء جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر بنا رکھی ہے ہم نے اس کے لیے جہنم، یصلاھا، صلی یصلا آگ میں داخل ہونا، وہ داخل ہوگا اس جہنم میں، مذموماً قابل مذمت ہو کے، مدحوراً دھتکارا ہوا ہو کے، دحور کہتے ہیں دھتکارنا، دھکے دے دینا، ذلیل کر دینا کسی کو، تو دھتکار کر اس کو جہنم میں وہ دھتکارا ہوا ہوگا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا، وسعى لها، اور اس آخرت کے لیے سعی بھی کرے، کوشش بھی کرے، سعیہا، اس آخرت کی کوشش، وہو مؤمن، اور وہ شخص مومن بھی ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش مشکور ہے، مشکور کا مطلب ان کی قدردانی کی جائے گی، ایک ہوتا ہے شاکر شکر کرنے والا، ایک مشکور جس کا شکر ادا کیا جائے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مشکور ہوں گے۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا گویا اللہ ان کا شکر ادا کرے گا، لیکن اللہ تو شکر نہیں ادا کرتا، مطلب ان کے عمل کا بدلہ دے گا، تو ان کے عمل کی قدر کی جائے گی، اس کو ویلیو دی جائے گی، اس لیے مشکور کا معنی یہاں ہوگا ان کا عمل قابل قدر ہوگا، ان کی کوشش قابل قدر ہوگی، ضائع نہیں ہوگی۔ کلن نمید، کلن ہر ایک کو، ہر ایک سے مراد ہے دو طرح کے لوگ بیان ہوئے نا، کہ ایک جو دنیا کے طلبگار اور ایک جو آخرت کے طلبگار، تو کلن ان دونوں قسموں کو، نیک اور برے سب کو، نمدو ہم مدد، یعنی ہم امدہ یمدو امدادن کا معنی ہوتا ہے کسی، جیسے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا امداد، ہمارے ہاں تو امداد ہیلپ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں ہیلپ نہیں بلکہ کسی کے ساتھ بھی تعاون کرنا، کسی کو بھی کچھ دینا، عطائیں دینا اس کو، تو سب معنی میں یہ آتا ہے۔ کلن نمدو ہر ایک کو ہم دیتے ہیں، ہاؤلائی و ہاؤلائی، اس کو بھی اور اس کو بھی، یعنی اللہ گویا آج سے اشارہ کر رہے ہیں کہ دو طرح کے لوگوں کا تمہارے سامنے تذکرہ ہوا، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، ایک آخرت والے اور آخرت کا انکار کرنے والے، تو اس کو بھی ہم دیتے ہیں، اس کو بھی ہم دیتے ہیں، دنیا سب کو ملتی ہے۔ من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے، تیرے رب کی عطا سے ہم اس کو بھی دیں گے، اس کو بھی دیں گے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا محظور، حظر کہتے ہیں روکنا، ہا وا اور را، اور محظور وہ چیز جس سے ہمیں روکا جائے،
تو اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی عطا ایسی نہیں ہے جو روکی جائے گی، یعنی دنیا کی جو عطا ہے وہ اس کو بھی ملے گی، اس کو بھی ملے گی۔ انظر، دیکھ اے مخاطب، کیف فضلنا، کیسے ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم علی بعض، ان لوگوں میں سے بعض کو بعض پر، یعنی دنیا میں ہم نے مال و دولت کے لحاظ سے کیسے فضیلت دی ہے، کسی کو انتہائی مالدار، کسی کو انتہائی غریب بنایا۔ وَلَلْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت جو ہے، اکبر درجات، درجات کے لحاظ سے زیادہ بڑی چیز ہے، وَأَكْبَرُ تفضیلا، اور فضیلت دینے کے لحاظ سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ یہ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ بنا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، فتقعد، پھر تو بیٹھ جائے گا، مذموماً، قابل مذمت ہو کے، مخذولاً، رسوا ہو کے۔ خذلان عربی میں رسوائی کو کہتے ہیں، تو مخذولہ رسوا کا مطلب جو جس کی مراد ہی پوری نہ ہو، خائب و خاسر ہو کر آ گیا ہو، کچھ ملے ہی نہیں اس کو، تو ایسا ہو کے بیٹھ جائے گا تو۔ یہ تو جی لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کچھ بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ جب بھی انہوں نے فساد کیا اللہ نے اس فساد کی ان کو سزا دی، اور ہر نئے پیغمبر کا انہوں نے انکار کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، اب بھی اصلاح عمل کا تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے، اس پر عمل کرو تم۔ اور مکہ میں خاص طور پر مشرکین مکہ سے زیادہ واسطہ تھا، تو سب کی زبان پر ایک ہی بات آتی تھی، بھائی عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ۔ جو ہر دھرم لوگ جیسے کہتے ہیں، کیوں نہیں آ رہا بھائی، یہودیوں پہ عذاب آیا تھا، عیسائیوں پہ آیا تھا، عیسائیوں پہ تو کوئی ایسا نہیں ملتا ہمیں اس وقت، لیکن یہودیوں پہ بہت دفعہ آیا تھا، تو ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ انسان سے شکوہ کر رہے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ جس طرح سے خیر طلب کرنی چاہیے نا، اس کو اچھائی طلب کرنی چاہیے، تو اچھائی کے بجائے وہ برائی طلب کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ فیصلہ کر دے دو اور دو چار کی طرح، بس ہمیں فوراً بتا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں، اور بتا کیسے کہ جو عذاب کا تو کہہ رہا ہے وہ لے آ۔ مشہور واقعہ ہے نا، یہ پہلے بھی میں تفسیر میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک کافر نے، مشرکین مکہ میں سے کسی نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور بددعا اور دعا مانگنے لگا، یعنی اپنے خلاف بددعا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے یہ ہے، یعنی یہ کلام تیری طرف سے نازل ہو رہا ہے، تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے۔ یعنی کیسی بدبختی کی بات ہے کہ یوں دعا مانگے کہ اللہ اگر تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے دل میں ایمان داخل کر دے، اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ شر کی دعا مانگتے تھے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان بھی عجیب ہے، انسان سے ظاہر ہے سارے انسان مراد نہیں ہیں، تو انسان شر کو ایسے پکارتا ہے دعاءہ بالخیر، جیسے کہ خیر کو پکارنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، تو عافیت کے بجائے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان واقعی جلد باز ہے، جلدی کر رہا ہے کہ بس فوراً اللہ دو اور دو چار کی طرف فیصلہ کر دے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، خود غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، اب اللہ اپنے قدرت کے دلائل بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم پر عذاب آئے؟ اس کائنات کی نشانیوں میں غور کرو نا تم، اور نشانیوں میں غور کرو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ تمہیں سچا معلوم ہوگا۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو، آیتین، دو نشانیاں۔ کیسا خوبصورت نظام ہے اس کائنات میں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے اندھیرے والا بنا دیا، گھپ اندھیرا، یہ بھی ایک نشانی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ایک روشنی کو چھین لیتے ہیں ہم سے، تو اصل تو کائنات اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جیسے ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے نا، تو کائنات تو اصل سرد ہے، اتنی سرد ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ تو اللہ نے اس کو گرم رکھنے کے لیے کتنی انرجی پیدا کی ہے، اور وہ انرجی ہمیں گرمی کا احساس دلاتی ہے، اور ہم اس گرمی کو اور ٹیمپریچر کے مناسب ہونے کو اصل سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اصل نہیں ہے، قدرت نے ایک ہمارے لیے انتظام کیا، ورنہ اصل تو اس کائنات میں اتنی شدید سردی ہے، اتنی ٹھنڈک ہے کہ انسان ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔
تو یہاں بھی اللہ کہہ لیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اندھیرا ہے نا، اندھیرا، رات کی تاریکی، یہ اصل میں بتا رہا ہے کہ خدا نے روشنی کا انتظام کیا ہے تو یہ روشنی ہوتی ہے، ورنہ اگر یہ اندھیرا نہ ہوتا تو ہمیں روشنی کا کیا پتہ چلتا کہ روشنی کیا نعمت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں بنایا، فمحونا آیت اللیل، ہم نے رات والی نشانی کو اندھیرے والا بنایا، وجعلنا آیت النہاری مبصرۃ، اور رات کی نشانی کو ہم نے دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔ کیسی چمکتی ہوئی دھوپ، اور سن لائٹ کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں اب تک، کتنی آپ مصنوعی روشنیاں لگا لیں وہ بات نہیں پیدا ہوتی۔ تو اللہ کہتے ہیں لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اس دن کی روشنی میں تم اپنے رب کی روزی تلاش کرتے ہو، اس کے سینکڑوں فائدے میں سے ایک فائدہ ہی ہے، اس میں تمہارے لیے سفر کرنا اور ملازمت کرنا اور بزنس کرنا یہ آسان ہوتا ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا، اور یہ دن اور رات کی کے جو منظر ہے اس میں ایک اور فائدہ ہے تمہارا، کہ تم جان لو عدد السنین والحساب، سالوں کا عدد اور حساب۔ یہ جو سال گزر رہے ہیں، اتنے سال، سن 2022 ہے، 23 ہے، تو یہ سارے تمہیں اس سے پتہ چل جاتے دن اور رات سے۔ تاریخیں بدلتی ہیں، گھڑیاں تو اب ایجاد ہوئی ہیں نا، اس سے پہلے لوگ وقت کیسے معلوم کرتے تھے؟ کاؤنٹ کرتے تھے نا کہ بھئی اب سورج غروب ہو کے دوبارہ نکل رہا ہے تو ایک دن گزر گیا۔ اور جو گھڑیاں ہیں یہ بھی تو سورج ہی سے سائنسدانوں نے ان کو بھی تو منسلک کیا ہوا ہے، سورج ہی کی یعنی جو موومنٹ ہے اس سے منسلک کیا ہوا ہے۔ اگر یہ دن اور رات کا نظام نہ ہوتا تو انسان کے لیے وقت کا تعین ناممکن ہو جاتا۔ وہ کس چیز کو بیس بناتا، ٹائم میں بیس کس چیز کو بناتا وہ؟ تو اللہ کہتے ہیں تم سال گزرنے کا حساب بھی کرتے ہو دن اور رات کے عدلنے بدلنے سے، اور والحساب کا مطلب دیگر بھی تمام حساب اسی سے کرتے ہو، نمازوں کا حساب بھی اسی سے ہے، اور انسان اپنی روٹین طے کرتا ہے وہ بھی اسی سے طے کرتا ہے، تجارتوں کا حساب ہے، بہت سارے حساب و کتاب ہیں۔ اگر یہ نہ نظام ہوتا اختلاف اللیل والنہار کا تو انسان کی زندگی کسی کام کی نہ رہتی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے ہر چیز کو کیسے تفصیل سے بیان کر دیا، اور تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہم تو ہر چیز کو ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں، تو ان چیزوں میں کیوں غور نہیں کرتے؟ رہا یہ مسئلہ کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو اللہ کہتے ہیں کہ عذاب نہ آنے سے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ ہم تو ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے کا پھندا بنا دیا ہے۔ جو کچھ کر رہے ہو نا گلے میں لٹکا ہوا ہے تمہارے، وہ یہ محاورہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ اعمال واقعی گلے کا ہار ہے۔ ہم بھی کسی کو کہتے ہیں نا بھائی تو جو کچھ کر رہا ہے نا یہ تیرے گلے کا پھندا بننے والا ہے بس، یا تیرے گلے کا ہار ہے، لٹکا ہوا ہے تیرے ساتھ، تو یہ سب حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے، یا گلے کا پھندا بنا دیا ہے۔ جو اچھے اعمال ہیں وہ گلے کا ہار ہیں، اور جو برے اعمال ہیں وہ گلے کا پھندا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے اس عمل کو، یعنی انسان کے لیے قیامت کے دن کتاباً، ایک کتاب بنا کر، یعنی لکھی ہوئی سب تحریر ہوگی، یلقاہ منشورا، اور انسان اس اعمال نامے سے ملے گا منشورا اس طور پر کہ وہ اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پھیلا ہوا ہوگا، خود پڑھ رہا ہوگا، خود دیکھ رہا ہوگا میں نے کس وقت کیا کیا۔ اقرأ کتابک، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا پڑھ اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا نفس ہی حساب کے لیے تجھ پر کافی ہے، خود تیرا نفس ہی تیرا حساب کر لے گا آج بیٹھ کے، کیونکہ وہی کچھ کیا ہے، وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو تو کر کے آیا ہے۔ تو دیکھتا چلا جا اور خود اپنے خلاف خود فیصلہ کر آج تو کہ تجھے کیا سزا ملنی چاہیے، تیرا نفس ہی تیرے خلاف حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، اللہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت پا جائے گا نا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے، یعنی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مانیں گے تو شاید اس میں اسلام کا فائدہ ہے، یا نبی کا فائدہ ہے، یا ان کے کچھ مفاد ہیں، یا اللہ کو کچھ مل جائے گا اس سے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں اور تم بار بار کہہ رہے ہو عذاب آئے عذاب آئے، تو یہ نصیحت تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، ہم نبی کے فائدے یا اللہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا۔ تو اصول اور ضابطہ یہی ہے، من اہتدی، جو سیدھے راستے پہ چلے گا، فانما یہتدی لنفسہ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت پر چلے گا،
ومن ضل اور جو گمراہ ہوگا فإنما يضل علیہا وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوگا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى اور قیامت کے دن کوئی شخص بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس قسم کی آیتیں جہاں بھی آتی ہیں نا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خوب سمجھ لیں اس کا ایک مخصوص مفہوم ہے۔ وہ مخصوص مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آتا اور اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ اگر بالفرض قیامت قائم ہوئی تو فلاں آدمی مجھے فائدہ پہنچا کے جنت میں بھجوا دے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو ایمان والی یعنی جو شرک کا بوجھ ہے نا، جو شرک یا کفر، شرک کے علاوہ بھی تو ایسے گناہ ہیں نا جن سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے ختم نبوت کا انکار ہے یا جنت جہنم کا انکار ہے یا آخرت کا انکار ہے۔ تو کوئی بھی کفریہ عمل اس کا جو بوجھ ہے کوئی دوسرا شخص نہیں اٹھائے گا، یہ مفہوم ہے اس آیت کا، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات ثابت ہے کہ ایمان والوں کی بہرحال شفاعت کریں گے پیغمبر، تو اس کو آپ بوجھ اٹھانے سے تو تعبیر نہیں کر سکتے، لیکن فائدہ بہرحال ہوگا، کیونکہ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی، اس پر میں بات کر چکا ہوں۔ تو یہاں ایک خاص قسم کا بوجھ اٹھانا مراد ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میں برائیاں کروں گا اور دوسرا میری برائیوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ ڈالے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آپ پیسے کھلا کے جو مجرم نہیں ہے اس کو اندر کروا دیتے ہیں یا اپنے آپ کو بری کروا دیتے ہیں پیسے کھلا کے، تو یہ نہیں ہے۔ ہاں شفاعت ہوگی، شفاعت کا مطلب نیک لوگ، بزرگ لوگ، وہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور ان سے دعائیں مانگیں گے، پھر اللہ کی مرضی جس کے حق میں جتنی چاہے شفاعت وہ قبول کرے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ظالم نہیں ہیں، ہم جب تک پیغمبر کو نہ بھیج دیں اس وقت تک ہم بھی عذاب نہیں دیتے۔ یعنی انسانوں کی بدعمالیوں پہ جو عذاب ملے گا تو اس میں پہلے اللہ حجت کو تمام کرتا ہے، تاکہ ان آیتوں کو سن کے تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ بڑا ظالم ہے، تو ہم پہلے پیغمبر بھیجتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں پیغمبر بھیجنے کا مطلب پیغمبر کی دعوت کا پہنچنا ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر کا بنفس نفیس آنا ضروری نہیں ہے، پیغمبر یا تو خود آئیں یا پیغمبر کی دعوت پہنچے۔ یہ اور اس جیسی اور بھی دیگر بہت سی آیات کی روشنی میں جمہور علماء کا، جمہور فقہا کا قول یہی ہے کہ جب تک کسی قوم کے پاس پیغمبر کی یا اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو وہ اعمال کی مکلف نہیں ہوتی اور قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ شرک کے بارے میں بہرحال سوال ہوگا، چاہے پیغمبر کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، کیونکہ شرک کی جو برائی ہے نا وہ عقل سے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ ان پتھروں کو تم نے کیوں پوجا؟ تو شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دعوت پیغمبروں کی نہ بھی پہنچی ہو تو بھی مشرک سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ لیکن شرک کے علاوہ جو اسلام کے عقائد ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، تو جب تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچتی تو وہ شخص اس کا مکلف نہیں ہوتا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، مشرکین کہہ رہے تھے نا ہم ہلاک کیوں نہیں ہو رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں نا ہلاک کرنے کا تو پھر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، امرنا مترفیہا، اس کے جو خاص طور پر جو قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، خوش عیشی میں زندگی گزارنے والے، مالدار، دولت مند، ان کو خصوصیت کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے۔ کس بات کا؟ ظاہر ہے اچھے اعمال کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب بطور عذاب کوئی بستی ہلاک کی جاتی ہے تو اللہ پیغمبر کو بھیج کے یا پیغمبر کے وارثین کو بھیج کر نہی علی المنکر کا انتظام کرتے ہیں، پہلے ایسے ہی ہلاک نہیں کر دیتے ایک دم، پہلے ان تک دعوت پہنچتی ہے، اور دعوت خاص طور پر جو قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں ان کو اسپیشلی خطاب کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ ان بستیوں میں اور فسق و فجور شروع کر دیتے ہیں، یعنی حق کی مخالفت پہ اور زیادہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ہمارا جو عذاب کا قول ہے ان پر ثابت ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ حجت تمام ہو جاتی ہے۔ ایک ہے نا اللہ ویسے ہی عذاب دے دیتے، لیکن ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی پہلے سے کر رہی تھی، مگر اللہ نے قوم کو تباہ نہیں کیا، بلکہ لوط علیہ السلام کو بھیج کر ان کو سمجھایا۔ قوم نے مخالفت میں حد درجہ زیادتی شروع کر دی،
تو حق علیہ القول، پھر اللہ کا قول ثابت ہو گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں عام طور پر ہمارا یہی معمول ہے کہ جب ہم بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نہی عن المنکر کا پہلے انتظام کرتے ہیں، ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، لیکن قوم کے جو بڑے لوگ ہیں نا، خوش عیش لوگ، مالدار، وہ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ پھر ہمارا قول ثابت ہوتا ہے، فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہر بستی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ آخرت کے لیے اللہ عذاب رکھتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ہلاکت کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یقین نہ آئے تو دیکھو تاریخ اٹھا کے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا ہے۔ ذرا اہل کتاب سے پوچھو اور زمین میں سفر کر کے دیکھو، وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر اور با نظر ہونے کے لحاظ سے کافی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو خبر بھی ہے ایک ایک چیز کی، اس لحاظ سے تیرا رب کافی ہے، اسے پتہ ہے کہ کس بستی کو میں نے مہلت دینی ہے، کس کو میں نے ہلاک کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ آخرت کو مطمع نظر بنا لیتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آخرت میں ہمیں عذاب نہ ہو، دنیا بے شک ہماری قربان ہو جائے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر یا تو ایمان ہی نہیں لاتے، اس لیے وہ دنیا ہی چاہتے ہیں کہ بس دنیا ملے، یا آخرت پر ایمان تو ہوتا ہے مگر آخرت کی طلب نہیں ہوتی، عمل میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس دنیا مل جائے ہمیں۔ تو ان دونوں گروہوں کا اللہ نے اس آیت میں، ان دو آیتوں میں تذکرہ کیا کہ ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو پہلا فریق جو صرف دنیا چاہتا ہے، آخرت چاہتا ہی نہیں ہے، چاہے آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یا ایمان تو ہے لیکن آخرت کی طلب نہیں ہے، تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، من کان یرید العاجلہ، جو شخص بھی دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہو، ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اس کو، یعنی جلدی کا مطلب آخرت کے لیے نہیں رکھتے بلکہ دنیا میں دے دیتے ہیں، لہو اس شخص کے لیے، فیہا اس دنیا میں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، یعنی جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے تو ہم اسے دنیا میں وہ کچھ دے دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی چاہت پہ نہیں ملتا، ہماری چاہت پہ ملتا ہے۔ تو بعض دفعہ اس کی چاہت کو ہم پورا کر دیتے ہیں، بعض دفعہ پورا نہیں کرتے، بعض دفعہ اتنا پورا نہیں کرتے جتنا وہ چاہ رہا ہے، آدھا دے دیتے ہیں، آدھا رہنے دیتے ہیں۔ تو جتنا ہم چاہتے ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں، لمن نرید، اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں ہم۔ یعنی ایک بڑا زبردست ضابطہ بیان کیا کہ جو دنیا کا طلبگار ہوگا نا تو اسے دنیا ملے گی اتنی جتنی اللہ چاہے گا، اور ہر ایک کو ملے گی بھی نہیں، ملے گی بھی اس کو جس کو اللہ چاہے گا۔ تو بہت سارے لوگوں کی محنت اس میں برباد ہو جائے گی، اور بہت سارے لوگوں کو ان کی محنت سے زیادہ مل جائے گا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ملے گا مگر تھوڑا ملے گا۔ تو یعنی یہ اللہ کی رائے پر ہے، اللہ کے فیصلے پر ہے، یہ انسانوں کے فیصلے پر نہیں ہے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے جہنم، یعنی دنیا میں جس کو ہم چاہیں گے اس کو ملے گا، اور جتنا چاہیں گے اتنا ملے گا، تو پورا پھر بھی نہیں ملے گا بعض دفعہ، یعنی بعضوں کو تو ہو سکتا ہے پورے سے بھی زیادہ مل جائے، لیکن یہ ہماری مشیت پر ہے۔ آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر بنا رکھی ہے ہم نے اس کے لیے جہنم، یصلاھا جس میں داخل ہوگا، مذموماً قابل مذمت ہو کے، برا بلا، یعنی ایک مذمت، لوگ مذمت کر رہے ہوں گے، فرشتے ملامت کر رہے ہوں گے، مدحورا دھتکارا ہوا، ذلیل کر کے داخل کیا جائے گا اس کو۔ ومن اراد الاخرہ، اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا، یعنی کوئی بھی عمل کرے گا جس میں نیت آخرت کی ہوگی کہ مجھے آخرت میں ثواب چاہیے، وسعی، اور پھر کوشش بھی کرے، یعنی صرف آخرت کا طلبگار نہ ہو، نیت نہ کرے کہ مجھے آخرت چاہیے، بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرے، لہا اس آخرت کے لیے کوشش کرے، سعیہا آخرت والی کوشش، آخرت کی کوشش، یعنی اپنی طرف سے کوشش نہیں بلکہ وہ کوشش جو آخرت کی کوشش ہے، جس سے آخرت بنتی ہے، یعنی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے کہ یہ والی کوشش کرو گے تو آخرت ملے گی۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، یعنی ایمان بھی ہو اس میں۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش مشکور ہوگی، یعنی ان کی قدر کی جائے گی، مطلب ان کو ان کی کوشش سے زیادہ دیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ ایک، من اراد الاخرہ، عمل میں نیت آخرت ہو۔ نمبر 2، وسعی لہا، اور اس کے لیے کوشش بھی ہو، صرف نیت کافی نہیں ہے، عمل بھی کرے۔
سعیہا کوشش بھی وہ جو آخرت کی کوشش ہو، بدعت اس میں داخل نہیں ہے، بدعت کی نفی کر دی کہ جس کو جیسے ایک آدمی ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 5 رکعتیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں آخرت کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ آخرت کی کوشش ہے نہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے ظہر کی 4 رکعتیں بتائی ہیں، 5 نہیں بتائی ہیں۔ تو کوشش بھی آخرت والی ہو، اور چوتھی بات ایمان بھی ہو۔ اسلام اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہے، چاہے آخرت ہی کی نیت سے ہو۔ یہ 4 شرطیں جس میں پوری ہوں گی، اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ کیا مطلب؟ ان کے لیے وہ قاعدہ نہیں ہے جو پہلے طبقے کے لیے کہ جتنی کوشش ہوگی تو ہماری مرضی کے جتنا ہم بدلہ دیں اور ہماری مرضی کے جس کو چاہے دیں۔ نا 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 نا، اللہ نے فرمایا ان کی کوشش کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور مشکور کا مطلب قدر کی جائے گی، اس کو ویلیو دی جائے گی، یعنی ان کی کوشش سے زیادہ بدلہ دیا جائے گا۔ تو بدلہ بھی یقینی ملے گا بھی ہر ایک کو، اور ملے گا بھی بدلہ زیادہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا جہاں تک معاملہ ہے تو دنیا میں تو ہم دونوں فریقوں کو دیتے ہیں، کافر کو بھی اور مسلم کو بھی۔ کلن نمدو، یہ دونوں جو ہے نا ان کو ہم دیتے ہیں من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے، ہاؤلائی و ہاؤلائی، اس کو بھی اور اس کو بھی۔ کیا مطلب؟ جو دنیا کے طلبگار ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، دنیا میں تیرے رب کی عطا ان کو بھی ملتی ہے، اور جو آخرت کو مانتے ہیں ان کو بھی ملتی ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض دفعہ نافرمان کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے اور نیک آدمی غریب رہتا ہے، اور بعض دفعہ نیک کے پاس بہت دولت آ جاتی ہے، جو خدا کا نافرمان ہے وہ غریب رہتا ہے۔ تو دنیا کا مدار، دنیا ملنے کا مدار عمل پر نہیں ہے، عمل سے مراد نیکی پر، بلکہ اس کا مدار اللہ کی مرضی پر ہے۔ کبھی کافر کو دے دیتا ہے، کبھی مسلمان کو دے دیتا ہے، کبھی نیک آدمی کو دے دیتا ہے، کبھی برے آدمی کو دے دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اور دونوں کو ملتا ہے، کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت تو لازمی ملتا ہے دونوں کو۔ تو اللہ کہتے ہیں وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا محظور نہیں ہے، اس پہ پابندی نہیں ہے، یعنی وہ دونوں کو، کافر کو بھی اور مسلم کو بھی دنیا میں ملتی ہے، وہ ہر ایک کے لیے عام کی ہوئی ہے تیرے رب نے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کہتے ہیں دیکھ اے مخاطب، دنیا میں ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی دنیا کے درجات دیکھ لو کتنا فرق ہے آپس میں، تو آخرت کیا ہوگی؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، ایک ارب پتی ہے، لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، بڑے بڑے بنگلے ہیں، نوٹ سنبھل نہیں رہے اس سے، اور ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، کچرا چن کے روٹی کے سوکھے ٹکڑے جمع کر رہا ہوتا ہے۔ تو کتنا فرق ہے نا دونوں کے لائف اسٹائل میں، دونوں کی عزت میں، دونوں کی سوسائٹی میں، ایک ویلیو میں کتنا فرق ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں انظر ذرا اے مخاطب، دیکھ تو صحیح، جب دنیا میں اتنا فرق ہے اور تو اس فرق کی وجہ سے دولت کے پیچھے مرتا ہے، تو آخرت تو اس سے بھی زیادہ فضیلت کے اعتبار سے اور درجات کے اعتبار سے بڑی چیز ہے، یعنی اس میں تو یہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس کی کوشش کیوں نہیں کرتے تم؟ کتنا زبردست انداز ہے قرآن کا سمجھانے کا، کہ دنیا میں جب تم دیکھتے ہو نا ایک فقیر، پھٹے پرانے کپڑے اور فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا غریب، اور ایک طرف تم دیکھتے ہو ایک آدمی کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو تم خود غور کرتے ہو کتنا فرق ہے، اور اس کی وجہ سے دونوں کے لائف اسٹائل کتنا چینج ہے۔ تو اس کے لیے تم کمپٹیشن ہوتا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں وہ والا مقام ملے جو ہم بادشاہوں والا مقام، اور دولت ملے ہمیں، کیونکہ تم دیکھتے ہو نا فرق اتنا ہے۔ تو وَلَلْآخِرَةُ، آخرت جو ہے اکبر درجات، درجے کے لحاظ سے دنیا سے بھی زیادہ بڑی ہے، یعنی اس میں جو فرق ہے درجوں کا وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلت دینے کے لحاظ سے بھی دنیا سے زیادہ بڑی ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ تو جب دنیا پہ تم اتنا مرتے ہو تو جو آخرت ہے اس پہ تو تمہیں زیادہ مرنا چاہیے، وہاں تھوڑے عمل سے بہت زیادہ درجہ تمہارا بلند ہو جائے گا۔ تو جب بہت زیادہ درجہ بلند ہوگا تو وہاں کی فکر تمہیں یہاں سے کئی گنا زیادہ کرنی چاہیے، کہ جب دنیا میں اتنا ڈفرینس ہے، اس کی وجہ سے ہم میں ایک ہوس پیدا ہوتی ہے، تو آخرت میں تو یہ ڈفرینس بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو اس کی ہوس تو دنیا سے ہمیں زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے جو پہلے بتایا نا، جو آخرت کا طلبگار ہے اور عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ آخرت میں اجر ملے، اس کے جذبے کو بڑھانا مقصد ہے کہ آخرت کے لیے اگر عمل کرو گے نا تو بہت زیادہ اونچا مقام ملے گا، اور عمل میں کوتاہی ہوئی تو بہت نیچے مقام ملے گا۔ یعنی جنت کے درجات بھی حدیث میں آتے ہیں کہ ایسے ہوں گے کہ جیسے زمین میں تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو نا اتنے بلند، تو ایسے ہی نیچے والی جنت اور اوپر والی جنت میں اتنا فرق ہوگا، اور پھر اس سے اوپر والی جنت، تو بہت زیادہ جنت کے مرتبوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ تھوڑے تھوڑے نیکیاں کرنے پر بھی یہ بہت زیادہ درجات وہاں ملیں گے، تو اس لیے اس کو حد سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اصل میں یہ اگلے رکوع سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، تو یہ آیت اسی مضمون کا حصہ ہے، اس لیے بہت سے مفسرین نے اس کو اگلے رکوع سے شروع کیا ہے. میں نے بتایا کئی بار کہ یہ جو رکوع کی تقسیم ہے یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی نہیں ہے، یہ بعد میں کسی قاری نے آسانی کے لیے رکوع میں قرآن کو تقسیم کر دیا، ورنہ اب یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، توحید اور حقوق، یعنی اللہ کے حقوق، توحید اور مخلوق کے حقوق، جن میں ایک الگ کہ جب نیک عمل کرنا ہے، آخرت کا ارادہ کرنا ہے، تو اس آخرت کے ارادے کے لیے اعمال کیا کیا کرنے ہیں، تو اعمال بھی تو کرنے ہیں نا. قرآن نے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى، جو آخرت کا طلبگار ہو اور آخرت کی کوشش بھی کرے، تو وہ کوشش ہے کیا؟ تو وہ کوشش کی ابتدا توحید سے شروع ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنانا. فتقعد، اگر تو نے ایسا کر لیا تو بیٹھ جائے گا مذموماً، قابل مذمت ہو کے، مخذولاً، رسوا ہو کے، یعنی نامراد ہو کے. مذموم کا کیا مطلب ہے کہ ذلیل بھی ہوگا، قابل مذمت بھی ہوگا، مخذول، تیری مرادیں بھی پوری نہیں ہوں گی، مانگتا رہے گا ساری زندگی ان پتھروں سے، ملے گا کچھ بھی نہیں تجھے، اور آخرت میں بھی مذموم ہوگا. تو بیٹھ جائے گا کا مطلب ایسا ہو جائے گا، تو کہتے ہیں نا تھک ہار کے بیٹھ گیا ہے، تو ملا کچھ بھی نہیں اس کو. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اس رکوع میں بہت اہم احکام اللہ نے ہمیں دیے، اور بہت اچھی مثالوں سے ہمیں سمجھایا گیا، اور اس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرو اور آخرت کی طلب اپنے اندر پیدا کرو. انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 3 انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.